وَإِذْ غَدَوْتَ مِنْ أَهْلِكَ تُبَوِّئُ الْمُؤْمِنِينَ مَقَاعِدَ لِلْقِتَالِ، اور اس وقت کو یاد کیجیے جب صبح کو آپ اپنے گھر سے نکلے اور آپ مومنوں کو، مسلمانوں کو جنگ کے لیے مورچوں پر بٹھا رہے تھے۔ واللہ سمیع علیم، اور اللہ بہت سننے والا اور خوب جاننے والا ہے۔ اب ان آیات میں غزوہ بدر اور غزوہ احد کا ذکر کیا گیا ہے، جو آیات اب چل رہی ہیں۔ پیچھے بات اس چیز کے اوپر ختم ہوئی تھی کہ جو لوگ صبر کرتے ہیں اور اللہ کے اوپر یقین رکھتے ہیں، تقوی اختیار کرتے ہیں، تو اللہ سے ڈرنا جو ہے، اور وہ اس ڈر سے انسان نیکی کی طرف راغب ہو جائے، انسان مشکلات کے اوپر صبر کرے، اور اس ڈر سے انسان اپنے گناہوں سے توبہ کر لے اور اپنے آئندہ ان گناہوں کا دوبارہ ارتکاب نہ کرے، اللہ سے ڈرنے والی جو ہے، تو یہ صرف اللہ سے ڈرنا جو ہے، جس کو واقعی اللہ سے ڈرنا کہا جاتا ہے، یہ مشکلات سے نجات کی ایک کنجی ہے، بذات خود یہ چیز جنسی ہے۔ اس کا تفصیل سے پچھلے 2-3 دروس میں ذکر ہوا تھا۔ تو اب آگے اس بات کا ذکر ہے کہ صبر کیا چیز ہے، تقوی کیا چیز تھی، یا حکم کیا چیز ہے جو حکم دے دیا گیا، کہہ دیا گیا کہ یہاں بیٹھ جاؤ تو بس وہاں بیٹھ جانا ہے اور وہاں سے ہٹنا نہیں ہے، وہاں سے اٹھنا نہیں ہے۔ تو اس کو ان اب اگلی جو چند آیات ہیں ان کی تفسیر کو سمجھنے کے لیے پہلے جنگ بدر اور جنگ احد کا جو ایک پس منظر ہے اس کو سمجھنا ضروری ہے۔ جب تک وہ پس منظر ہمیں نہیں پتہ ہوگا تو ہم اگلی آیات کی تفسیر کو صحیح طرح سمجھ ہی نہیں پائیں گے۔ تو یہ جو اللہ پاک نے فرمایا وَإِذْ غَدَوْتَ مِنْ أَهْلِكَ تُبَوِّئُ الْمُؤْمِنِينَ مَقَاعِدَ لِلْقِتَالِ، اور اس وقت کو یاد کیجئے جب آپ صبح اپنے گھر سے نکلے اور آپ مومنوں کو جنگ کے لیے مورچوں پر بٹھا رہے تھے، صف بندی کر رہے تھے، مورچوں میں ان کی ترتیب دے رہے تھے۔ واللہ سمیع علیم، اللہ بہت سننے والا، خوب جاننے والا ہے۔ اب جنگ بدر کا اور جنگ احد کا پس منظر کیا ہے کہ جب ہم اس کو سمجھیں گے تو پھر ہمیں یہ اگلی آیات کی تفسیر جو آگے چلیں گی ان کی تفسیر ہمیں خود بخود سمجھ میں آتی چلی جائے گی۔ تو حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما بیان کرتے ہیں، ایک روایت میں ہے کہ جب رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے یہ سنا کہ ابو سفیان جو ہے یہ شام سے مال تجارت کا ایک قافلہ لے کر آ رہا ہے، تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کو بلایا اور فرمایا کہ یہ جو ابو سفیان ہے یہ اپنا قافلے سمیت واپس آ رہا ہے، تو ہمیں باہر نکلنا چاہیے، ہو سکتا ہے اللہ تعالیٰ جو ہے ان کے جو اموال ہیں وہ ہمیں عطا فرما دے۔ تو اب اس قافلے میں ابو سفیان کے ساتھ جو ٹوٹل لوگ تھے وہ 40 تھے، اور مکہ کے سرداروں میں سے حضرت عمر بن عاص بھی تھے۔ اب ہجرت جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مکہ مکرمہ سے مدینہ منورہ ہجرت فرما کے گئے تو یہ ہجرت کے 19 مہینے بعد کا یہ واقعہ ہے
12 رمضان المبارک کو ہفتے کے دن نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم 313 صحابہ کرام کے ساتھ ان کو ساتھ لے کر مدینہ منورہ سے باہر نکلے۔ اچھا، اب جو مجاہدین تھے، جو 313 لوگ تھے، ان 313 لوگوں کی حالت یہ تھی کہ ان کے پاس جو سے 2 گھوڑے تھے۔ 313 لوگوں میں کتنے لوگوں کے پاس گھوڑے تھے؟ صرف دو گھوڑے تھے، اور 60 زرہیں تھیں اور 80 اونٹ تھے۔ 80 اونٹ تھے 313 میں سے۔ تو اب چلیں 80 اونٹ اور 2 گھوڑے اگر 82 بھی ہو گئے تو باقی تو پھر بھی سارے پیدل ہی ہوں گے نا 313 میں سے۔ تو پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کیا کہ ایک اونٹ کے اوپر 3 لوگوں کی ڈیوٹی لگائی کہ ایک اونٹ 3 لوگ ایک اونٹ کو لے کے چلیں گے اور سب باری باری اس اونٹ کے اوپر سواری کریں گے جن سے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے لیے بھی ایک اونٹ منتخب کیا اور اپنے 2 ساتھیوں کے ساتھ۔ تو ان دونوں ساتھیوں نے جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ کہا کہ یا رسول اللہ، آپ کی جو باری ہے کہ جس میں میں اونٹ کو پکڑوں گا اور آپ اوپر سوار ہوں گے، تو میں اپنی باری بھی جون سی آپ کو دیتا ہوں، یا آپ کی جو باری ہے وہ بھی میں لیتا ہوں۔ مگر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے انکار کیا۔ تو اب ابو سفیان جو ہے یہ حجاز کے قریب پہنچا تو آنے والوں سے وہ چونکہ بہت تیز تھا، تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اور مسلمانوں کے متعلق کہ مدینہ منورہ میں کیا سرگرمیاں چل رہی ہیں۔ آپ نے پچھلی ہی آیات میں پچھلے 2-3 دروس میں آپ نے پڑھا ہوگا تفسیر کے اندر کہ اسی لیے اللہ پاک نے فرمایا تھا کہ یہ جو کفار ہیں یا یہود ہیں یا کفار ہیں یا منافق ہیں، ان سے اپنی باتوں کو شیئر نہ کیا کرو، کیونکہ یہ اوپر سے تو تمہارے ہیں مگر اندر سے تمہارے نہیں ہیں، بیٹھتے تو تمہارے اندر ہی ہیں مگر یہ تمہیں نقصان پہنچانے میں کوئی کمی نہیں چھوڑیں گے۔ پچھلی ہی چند آیات کے اندر اللہ پاک نے یہ چیز فرمائی تھی، یا ایھا الذین آمنوا لا تتخذوا بطانة من دونکم لا یعلونکم خبالا۔ اے ایمان والو، غیروں کو اپنا رازدار نہ بناؤ، وہ تمہاری بربادی میں کوئی کسر نہیں چھوڑیں گے۔ وَدُّوا مَا عَنِتُّمْ، انہیں وہی چیز پسند ہے جس سے تمہیں تکلیف پہنچی۔ قَدْ بَدَتِ الْبَغْضَاءُ مِنْ أَفْوَاهِهِمْ، ان کی باتوں سے دشمنی تو ظاہر ہو چکی ہے، اور جو کچھ ان کے سینوں میں چھپا ہوا ہے وہ تو اس سے بھی بڑا ہے۔ تو اللہ پاک نے ایمان والوں کو منع فرمایا تھا کہ غیروں سے اپنی باتوں کو شیئر نہ کیا کرو۔ اب غیر لوگوں میں کون کون تھے؟ کفار تھے یا یہود تھے یا منافق تھے، ان سے باتیں نہ شیئر کیا کرو۔ اچھا، اب وہ جو ابو سفیان ہے وہ صحابہ کرام اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق جو ان سے وہ خبریں معلوم کرتا تھا، تو اسے بعض لوگوں نے راستے میں بتایا، سوار گزر رہے تھے، کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تو تم پر اور تمہارے قافلے پر حملہ کرنے کے لیے مدینہ منورہ سے روانہ ہو چکی ہیں۔ اچھا، اس نے جب یہ سنا تو اس نے فوراً مکہ مکرمہ ایک سوار دوڑایا۔ اس نے کہا کہ مکہ مکرمہ میں مشرکین اور ابو جہل وغیرہ کو یہ خبر دے دو کہ میرے قافلے پر حملہ ہونے والا ہے اور مجھے تو لوٹ لیا جائے گا جن سے۔ تو ادھر مکہ مکرمہ میں ابو جہل اور جو قریش کے دوسرے سردار تھے انہوں نے بھی فوراً مدینہ طیبہ کی طرف نکلنے کا پروگرام بنایا جن سے۔ اچھا، ادھر اسی دوران یہ ہوا کہ مکہ مکرمہ کے اندر عاتکہ بنت عبد المطلب نے ایک خواب دیکھا۔ خواب یہ تھا کہ
قریش کے اوپر کوئی بہت بڑی آفت اور مصیبت آنے والی ہے۔ اب یہ خواب جو ان سے ہے یہ بھی ایک ہوا کی طرح پورے مکہ مکرمہ میں پھیل گیا اور اس کی چہمگوئیاں جو ان سے شروع ہو گئیں۔ اچھا، اس کے بعد مکہ والوں نے انہوں نے دیکھا کہ وہ جو سمدم بن عمرو غفاری جو تھا وہ چیخ رہا تھا اور شور مچا رہا تھا، اور اس نے اپنے اونٹ کی ناک کاٹ دی، کان کاٹ دیے اور کجاوے کو الٹا دیا، اپنی قمیض اور کپڑے پھاڑ دیے اور چیخ چیخ کر کہنے لگا کہ اپنے اس قافلے کو بچاؤ۔ کون سا قافلہ؟ جو ابو سفیان لے کر آ رہا تھا۔ اپنے اس قافلے کو بچاؤ جس پر مکہ والوں کے مال لدے ہوئے ہیں۔ اس نے کہا کہ یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس پر حملہ کر دیا ہے اور مجھے امید نہیں ہے کہ تم ان کی مدد کو پہنچ سکو گے۔ اب ادھر سے بھی ایک لشکر جو ان سے وہ مدینہ طیبہ کی طرف روانہ ہوا۔ اچھا، اب قریش نے کیا کیا کہ اپنا تمام مال داؤ پر لگا کر جنگ کی تیاری کی، اور جب انہوں نے سفر کے لیے نکلے تو قریش مکہ کی جو فوج کی جو تعداد ہے وہ 950 تھی، اور ان کے پاس 100 گھوڑے تھے، اور ادھر کتنے گھوڑے تھے؟ 2 گھوڑے تھے، اور ان کے اوپر 100 زرہ پوش سوار تھے، اور پیدل جو سپاہی تھے ان کے پاس بھی اسلحہ تھا اور زرہیں تھیں، اور پھر ان کے ساتھ رقص کرنے والی اور ناچنے والی عورتیں تھیں جو دف بجا کر ایسے گیت گاتی تھیں جس سے غضب کی آگ جو ہے وہ اور بھڑک اٹھے جو ان سے۔ تو اب قریش کا یہ جو لشکر ہے یہ تھوڑے سے مسلمانوں کو صفحہ ہستی سے مٹانے کے لیے یہ اب چلا مدینہ طیبہ کی طرف۔ اب جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ خبر پہنچی کہ ایسے ہوئے، اب حضور تو نکلے تھے ان 40 لوگوں کے لیے، اب پتہ چلا کہ وہاں سے تو 1000 بندہ اور بھی آ رہا ہے مکہ مکرمہ سے جون سے، اور سب اسلحے سے لیس ہیں۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام سے مشورہ کیا اور صحابہ کرام کو اکٹھا کیا اور ان کو بتایا کہ بھی اب بتاؤ اب کیا کرنا چاہیے، اب کیا مشورہ ہے۔ سب سے مشورہ کیا۔ اچھا، تو اب سب نے، تمام صحابہ کرام نے، وہ انصار تھے یا مہاجرین، انہوں نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ انہوں نے اپنے ایک ارادے کا اظہار کیا کہ ہم سب لڑنے کے لیے تیار ہیں۔ حضرت مقداد بن عمر نے کہا یا رسول اللہ، آپ کو اللہ نے جہاں جانے کا حکم دیا وہاں چلیں۔ ہم موسیٰ علیہ السلام کی قوم نہیں ہیں جو یہ کہہ دیں کہ آپ جانیں اور آپ کا خدا جانے، آپ ان سے جنگ کریں۔ وہ موسیٰ علیہ السلام کی قوم تھی جس نے اپنے نبی کو یہ کہہ دیا کہ بھئی آپ جاؤ اور آپ کا رب جائے، آپ دونوں جا کے جنگ کرو، ہمیں جنگ کرنے کی کیا ضرورت ہے۔ تو اس ذات کی قسم جس نے آپ کو حق کے ساتھ بھیجا، اگر آپ ہمیں برکالغماد تک بھی لے جائیں تو ہم آپ کے ساتھ جائیں گے اور آپ کے ساتھ دشمن کے خلاف جنگ کرتے رہیں گے۔ حضرت سعد بن معاذ آپ فرمانے لگے یا رسول اللہ، اس ذات کی قسم جس نے آپ کو حق کے ساتھ بھیجا، اگر آپ ہمیں سمندر پر لے جائیں اور آپ اس میں داخل ہو جائیں تو ہم بھی آپ کے ساتھ سمندر میں چھلانگیں لگا دیں گے، ہم بھی سمندر میں اتر جائیں گے۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جب صحابہ کرام سے یہ مشورہ کیا کہ دیکھیں صحابہ کرام اب کیا کہتے ہیں کہ بھئی ہم تو نکلے تھے 40 لوگوں کے لیے، یہ وہ 40 لوگ تو اپنی جگہ تھے، یہ مکہ مکرمہ سے 1000 کا لشکر اور آ گیا اور اسلحے سے پورا لیس جن سے۔ تو صحابہ کرام نے جب اپنے ایسے کلمات کا اظہار کیا تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم خوش ہوئے اور آپ نے فرمایا چلو پھر روانہ ہو جاؤ۔ تو پھر تمہیں خوشخبری اور مبارک بھی ہو کہ اللہ نے مجھے 2 گروہوں میں سے ایک گروہ پر غلبہ عطا فرمانے کا وعدہ فرمایا ہے۔ تو آپ نے فرمایا کہ میں قوم کی مقتولوں کی، جہاں ان کو قتل کیا جائے گا، میں ان کی
قتل گاہیں دیکھ رہا ہوں۔ اور وہ ایک حدیث آپ لوگوں نے سنی ہوگی کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جنگ بدر سے ایک دن پہلے صحابہ کرام کو وہ کہ کون کافر کس جگہ مرے گا انگلی مبارک کے ساتھ نشان اشارہ کر کر کے نشانیاں بتا دی تھیں کہ اس جگہ یہ بندہ قتل کیا جائے گا، اس جگہ یہ بندہ قتل کیا جائے گا۔ اور راوی یہ کہتا ہے کہ اگلے دن جب وہ دیکھا گیا تو جس کے متعلق حضور نے جون سی جگہ فرمائی تھی وہ بندہ وہیں پر مرا پڑا ہوا تھا جون سا۔ اچھا، اب بدر میں پہنچے تو سارے صحابہ تھک چکے ہوئے تھے، تو سارے صحابہ سو گئے۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ساری رات ایک درخت کے نیچے نمازیں پڑھتے رہے۔ اس رات بڑی بارش ہوئی۔ اچھا، ہوا یہ کہ اس بارش سے کہ آپ ایسی ڈھلان کی طرف تھے کہ آپ کی طرف کی زمین جو ریت تھی وہ سخت ہو گئی، اور جس طرف کفار تھے جو مکہ مکرمہ سے آئے تھے اس طرف کی جو زمین تھی ادھر کیچڑ اور وہ مٹی جو سی تھی وہ نرم ہو گئی۔ اچھا، ادھر ہر طرف کیچڑ ہی کیچڑ ہو گیا۔ تو صبح نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ دعا فرمائی کہ یا اللہ، یہ قریش کا لشکر ہے جو بڑے غرور اور تکبر سے چلا آ رہا ہے، اے اللہ اپنی وہ مدد بھیج جس کا تو نے مجھ سے وعدہ فرمایا ہے۔ مولا کریم وہ والی مدد بھیج جس کا تو نے مجھ سے وعدہ فرمایا ہے، اے اللہ کل ان کو ہلاک کر دے۔ اور ایک روایت میں حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما بیان کرتی ہیں کہ بدر کے دن نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اپنے خیمے میں تشریف فرما تھے اور یہ دعا کر رہے تھے کہ اے اللہ میں تجھے تیرے عہد اور وعدے کی قسم دیتا ہوں، یعنی جو تو نے مجھ سے وعدہ کیا ہے، اے اللہ اگر تو نے بالفرض یعنی اپنے وعدے کو پورا نہ فرمایا تو پھر کبھی بھی تیری عبادت نہیں کی جائے گی۔ تو حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کیا یا رسول اللہ یہ دعا اب بہت کافی ہے، بہت بہت کافی ہے۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم یہ آیت پڑھتے ہوئے پھر باہر نکلے، سَيُهْزَمُ الْجَمْعُ وَيُوَلُّونَ الدُّبُرَ، کہ ان قریب یہ جماعت پسپا ہوگی اور یہ پیٹ پھیر کر بھاگ جائیں گی جن سے۔ اچھا، تو اب یہ جو جنگ بدر والا معاملہ ہے، یہ 17 رمضان المبارک جمعے والے دن یہ واقعہ ہوا، اور صبح کے وقت یہ لڑائی شروع ہوئی اور زوال آفتاب تک جاری رہی۔ اور جب سورج ڈھلنے لگا اس وقت، جب سورج نیچے ہونے لگا تو اس وقت کافروں کے جو قدم تھے وہ اکھڑ گئے۔ تو جنگ بدر میں 14 مسلمان شہید ہوئے اور 70 کافر مارے گئے اور 70 کافر گرفتار کر لیے گئے۔ مسلمان کتنے شہید ہوئے؟ 14۔ ادھر کتنے لوگ تھے؟ 313، اور ادھر کتنے تھے؟ 1000، اور ادھر سب کے پاس اسلحہ، اور ادھر 2 گھوڑے، 80 اونٹ، تو چند زرہیں۔ تو یہ جنگ کا نقشہ تھا کہ ادھر 1000 بندہ اور ادھر 300، اور ادھر جن سے کیا کہتی ہیں 14 بندے شہید ہوئے، اور ادھر جن سے 70 کافر مارے گئے اور 70 کافر جن سے وہ گرفتار کر لیے گئے۔ اچھا، اسی طرح غزوہ احد جو ہے یہ 3 ہجری کو وقوع پذیر ہوا۔ اب قریش مکہ جو 1 سال پہلے ہی جنگ بدر کے اندر بہت ہی ذلیل اور بہت بڑی وہ شکست کھا چکے ہوئے تھے، تو 1 سال تک انہوں نے اب دوبارہ جنگ کی تیاری کی، کیونکہ اب وہ آتش انتقام کی جو آگ تھی وہ ان کے سینوں میں بھڑک رہی تھی، کیونکہ کتنے ان کے لوگ، ان کے رشتہ دار جنگ بدر میں مارے گئے تھے۔ اب 5 شوال 3 ہجری کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ خبر ملتی ہے کہ کفار جو ہیں، جو قریش کے، ان کا لشکر مدینہ منورہ کے قریب آ چکا ہے، پہنچ چکا ہے۔ اب صبح آپ نے کیا کیا، مہاجرین، انصار اور عبداللہ بن ابی کو بھی اس مشورے میں بلا لیا، تم بھی آ جاؤ۔ تو اب مہاجرین اور جو اکابر انصار تھے اور جو عبداللہ بن ابی تھا، ان سب نے یہ رائے دی کہ مقابلہ جو ہے نا
وہ شہر کے اندر رہ کر کیا جائے، شہر کے اندر۔ مگر انصار میں سے بعض نوجوان ایسے تھے کہ وہ اٹھ کر کھڑے ہو گئے اور وہ کہنے لگے کہ نہیں یا رسول اللہ، ہمیں شہر سے باہر نکل کر دشمن کا مقابلہ کرنا چاہیے۔ جبکہ وہ جو بڑے کچھ لوگ اور تجربہ کار جو لوگ تھے انصار میں سے، مہاجرین میں سے جو بزرگ تھے، اور عبداللہ بن ابی نے بھی یہی مشورہ دیا کہ بہتر یہ ہے کہ شہر کے اندر رہ کر ان سے مقابلہ کیا جائے جن سے۔ انہوں نے کہا تھا سب نے کہ ادھر، مگر وہ نوجوان کہنے لگے کہ نہیں، ہمیں باہر نکل کر ان کا مقابلہ کرنا چاہیے، ہم دیکھتے ہیں کیا ہوتا ہے۔ تو اب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے ذرا پہن کر باہر تشریف لے آئے۔ تو اچھا، اب وہ جن لوگوں نے یہ مشورہ دیا تھا نا، انہوں نے اب ان کو افسوس ہوا کہ نہیں، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اور سب کی مرضی مبارک یہ تھی کہ شہر کے اندر رہ کر اس کا مقابلہ کیا جائے، تو ہم نے ایسے ہی اصرار کیا کہ نہیں، ہمیں جو ان سے شہر سے باہر نکل کر یہ جنگ لڑنی چاہیے۔ تو اب انہوں نے نا، جب انہیں افسوس ہوا کہ ہم نے بات کیوں نہیں مانی، تو اب وہ حاضر خدمت ہوئے کہ اپنی، انہوں نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو ساری بات فرمائی۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ نبی کی یہ شان نہیں ہے کہ وہ ہتھیار پہن کر اتار دے، اس لیے اب جو ہتھیار پہن لی ہیں، جو نکلنے لگے ہیں، تو اب تیاری کرو ان سے۔ تو قریش مکہ نے بدھ والے دن مدینہ منورہ کے قریب احد پہاڑ کے اوپر جو ہے وہ پڑاؤ ڈالا۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ جمعے کے دن نماز جمعہ کے بعد 1000 صحابہ کے ساتھ شہر سے باہر نکلے۔ اچھا، اب یہاں پر بھی عبداللہ بن ابی نے ایک شرارت کی کہ عبداللہ بن ابی جو ہے وہ اپنے نکلے کتنے تھے؟ 1000 صحابہ کے ساتھ جنگ احد کے اندر۔ تو اب عبداللہ بن ابی بھی اس کے اندر شامل تھا۔ تو عبداللہ بن ابی کی شرارت سے، مگر بہانہ اس نے یہ بنایا کہ جی اب جب جنگ آمنے سامنے کھڑی ہو گئی کہ اگلے دن جنگ تھی اور جنگ شروع ہونے میں چند گھنٹے باقی ہیں، تو اس نے یہ بہانہ بنایا کہ چونکہ آپ نے میری بات نہیں مانی، میں نے بھی یہ مشورہ دیا تھا، اور چونکہ پہلے وہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے آنے سے پہلے مدینہ منورہ کے بڑے سرداروں میں سے یہ گورنر بننا چاہ رہا تھا، تو وہ گورنرشپ اس کی جاتی رہی تھی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے مدینہ طیبہ تشریف لانے کی وجہ سے۔ تو کہنے لگا کہ چونکہ آپ نے میرا مشورہ نہیں مانا، اس لیے میں تو اب واپس جا رہا ہوں۔ تو وہ 300 لوگوں کو بہکا کر واپس لے گیا۔ اب جنگ سامنے کھڑی ہوئی ہے، 300 بندہ جن سے ہے، عبداللہ بن ابی جو ہے۔ تو اب پیچھے کتنے صحابہ کرام رہ گئے؟ 700 صحابہ کرام رہ گئے، جن میں سے 100 کے پاس زرہیں تھیں، اور ان میں سے بھی کئی کم عمر صحابہ کرام تھے جن کی بچے تھے یا عمریں کم تھیں، ان کو واپس بھیج دیا گیا۔ حضرت زید بن ثابت، حضرت برا بن عازب، حضرت ابو سعید خدری، حضرت عبداللہ بن عمر، یہ ایسے لوگوں میں سے تھے جو اس وقت بہت ہی کم عمر تھے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم وہ 300 گئے، حضور نے ان کو بھی واپس بھیج دیا کہ تم بھی واپس چلے جاؤ۔ اب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے احد کے پہاڑ کی پشت پر صف بندی کی، اور احد پہاڑ کی پشت کی طرف سے کیوں؟ کیونکہ ادھر سے خطرہ تھا کہ دشمن کہیں اس طرف سے حملہ نہ کر دے۔ تو آپ نے وہاں حضرت عبداللہ بن جبیر کی زیر کمان 50 تیر اندازوں کا ایک دستہ مقرر کیا، اور حکم یہ فرمایا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ فتح ہو یا شکست اپنی جگہوں سے نہیں ہٹنا، فتح ہو یا شکست، ہم جنگ میں فتح یاب ہوں تب بھی اپنی جگہ نہیں چھوڑنی، اور اگر ہمیں شکست ہوتی ہے جنگ میں تو تب بھی یہ جو 50 لوگ ہیں انہوں نے یہاں سے نہیں ہٹنا، یہ اپنی جگہ پر کھڑے رہیں گے۔ اچھا، اب اس جنگ کے اندر کفار جون سے تھے جو مکہ مکرمہ سے آئے تھے، وہ بھی بڑے زبردست طریقے سے لڑے۔
ایک کے ہاتھ سے علم گرتا تو دوسرا لے لیتا، اس کے ہاتھ سے گرتا تو کوئی اور لے لیتا. اچھا، لیکن پھر بھی جنگ کے اندر مسلمانوں کا پلہ بھاری جا رہا تھا. حضرت علی اور حضرت ابو دجانہ کے زبردست جو حملے تھے انہوں نے کفار کے چھکے چھڑا دیے تھے، تو وہ بدحواس ہو کر پیچھے ہٹنا شروع ہو گئے تھے. اب جیسے ہی کفار پیچھے ہٹنا شروع ہوئے، بدحواس ہوئے، وہ تو 1 سال جنگ کی تیاری کرتے ہوئے اچانک سر کے اوپر آ کھڑے ہوئے تھے، اور سب کے پاس اسلحے سے لیس، جو کہ اس وقت لیس تھے جنگ بدر کے اندر، تو اس کے اندر کیسے وہ اسلحے سے لیس ہوں گے جو 1 سال سے تیاری کر آئے تھے. مگر اس کے باوجود حضرت ابو دجانہ اور حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم کی زبردست جنگ کے اندر لڑنے کی وجہ سے ان کے چھکے چھوٹ گئے، اور اب وہ بدحواس ہوئے اور پیچھے ہٹنا شروع ہوئے. اچھا، جب وہ پیچھے ہٹے تو اب ہوا یہ کہ مسلمانوں نے کیا کیا کہ کفار کا جو مال غنیمت تھا اس کو اکٹھا کرنا شروع کر دیا. اب یہ منظر دیکھ کر جن مسلمانوں کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے، یہ تو اپنی جگہ تھا نا کہ چلو بھی کفار بدحواس ہو کر پیچھے ہو گئے، یا پیچھے کو دوڑ رہی ہیں، پیچھے کو ہٹ رہی ہیں ان کی جو فوج ہے، تو ادھر کے جو مسلمان لڑ رہے تھے وہ ان کا سامان اٹھا لیتے. مگر ہوا یہ کہ جب وہ سامان اکٹھا کرنا شروع ہوئے تو جس 50 تیر اندازوں کے دستے کو حضور نے پہاڑی کے اوپر بٹھایا تھا، وہ بھی جو ان سے وہ یہ منظر دیکھ رہے تھے. جب انہوں نے یہ منظر دیکھا تو وہ دوڑ پڑے، انہوں نے دوڑ لگا دی. انہوں نے کہا کہ ہم بھی سامان اٹھاتے ہیں، جو سامان اٹھا سکیں جو ان سے. اب حضرت عبداللہ نے ان کو بہت روکا، انہوں نے کہا رک جاؤ، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ہماری یہاں ڈیوٹی لگائی تھی، اور حضور نے فرمایا تھا کہ یہاں تک بھلے ہمیں فتح ہو جگہ نہیں چھوڑنی، بھلے ہمیں شکست ہو جگہ نہیں چھوڑنی. خیر، وہ اتنی دیر میں وہ اس کے اندر گھس چکے ہوئے تھے. وہ حضرت عبداللہ بن جبیر ان کو روکتے رہ گئے. اب خالد بن ولید جو ان سی ہیں وہ یہ سارا منظر دیکھ رہے تھے. وہ اس وقت تک اسلام نہیں لائے تھے، وہ کافروں کی طرف سے لڑ رہے تھے. انہوں نے جب یہ دیکھا تو انہوں نے پیچھے سے حملہ کر دیا کہ وہ جو 50 تیر اندازوں نے جیسی جگہ خالی کی، اب ان کے لیے آسانی تھی، انہوں نے پیچھے سے حملہ کر دیا. تو اسی میں حضرت عبداللہ بن جبیر جن کو روک رہے تھے کہ رکو نہ جاؤ، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے منع کیا تھا کہ اپنی جگہ نہیں چھوڑنی بھلے کچھ بھی ہو جائے. وہ بھی شہید ہو گئے، اور چند اور صحابہ کرام بھی اس کے اندر شہید ہو گئے. اب جب وہ شہید ہوئے، اب وہ پہاڑی کا راستہ بھی کھل گیا. اب چونکہ جتنی دیر میں مسلمانوں کو پتہ چلتا کہ پیچھے سے خالد بن ولید نے ایک دستے کے ساتھ حملہ کر دیا ہے اور وہ وہاں بے شمار صحابہ کرام شہید ہو گئیں، تو اب انہوں نے جب پیچھے پلٹ کر دیکھا جو فوج پیچھے کو جا رہی تھی، تو اتنی دیر میں وہ بھی دوبارہ حملہ کر چکے ہوئے کہ یہ سب کیا کر رہے ہیں. تو اب اس بدحواسی کے اندر ایک ایسا عجیب و غریب معاملہ ہوا کہ لوگ آپس میں ہی ایک دوسرے کو مارنے لگے. مسلمانوں نے مسلمانوں کو ہی شہید کر دیا وہاں پر. جن سے وہ ایک ایسی بدحواسی کا عالم تھا کہ یہ کیا ہوا جب دوبارہ ایک جہاں فتح حاصل ہو رہی تھی وہاں ایک دم دوبارہ سے شکست میں تبدیل ہو گئی. اچھا، ادھر سے حضرت مصعب بن عمیر جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے مبارک کے مشابہ تھے یا ہم شکل تھے، وہ جب شہید ہوئے تو اب افواہ یہ پھیل گئی کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم شہید ہو گئے. اب جب یہ افواہ پھیلی تو اب ایک عجیب و غریب بدحواسی کا عالم تھا جن سے مسلمان گھبرا گئے، اور بوکھلاہٹ کے اندر اب دوست اور دشمن کی تمیز نہ رہی، اور مسلمانوں کے ہاتھوں مسلمان ہی شہید ہونا شروع ہو گئے. ایسا بھی اس جنگ کے اندر ایک وقت آیا. تو پھر کچھ دیر کے بعد مگر جو اکابر صحابہ تھے وہ مسلسل لڑ رہے تھے اور چاروں طرف دیکھ بھی رہے تھے. پھر اخیر حضرت کعب بن مالک جو ہیں
انہوں نے سب سے پہلے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا تو انہوں نے حضور کی صرف آنکھیں دکھائی دے رہی تھیں، چہرے کے اوپر وہ جو زرہیں تھیں، وہ جو لوہے کی وہ جو ساتھ لٹک رہی ہوتی ہیں وہ ساتھ ساتھ لٹک رہی تھیں، تو ان کو صرف حضور کی آنکھیں دکھائی دیں، وہ پہچان گئے حضرت کعب بن مالک جن سے۔ تو انہوں نے پھر جب حضور کو دیکھا تو انہوں نے ایک زور کی آواز لگائی، انہوں نے کہا کہ مسلمانوں، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم یہاں موجود ہیں۔ اب یہ سن کر کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم شہید نہیں ہوئے تو اب جو ان سے ایک دم دوبارہ سے وہ جو فوج پسپا ہو رہی تھی مسلمانوں کی، اس کے اندر ایک دوبارہ سے زندگی کی لہر دوڑ گئی جو ان سے یہ۔ تو خیر اب زبردست طریقے سے انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا گھیراؤ کر لیا۔ کافروں نے، کفار کی جو فوج تھی جو دوبارہ واپس لوٹی تھی، انہوں نے تمام فوج نے جتنا زور تھا وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کے اوپر لگا دیا کہ کسی طرح آپ کو شہید کر دیا جائے، اور اس میں پھر آپ کے سامنے کئی صحابہ کرام شہید ہوئے، اور بعض ایسے صحابہ کرام بھی تھے جو ڈھال کی طرح آپ کے اوپر کھڑے ہو گئے، ہر تیر اور تلوار کا جو وار تھا اپنے جسم کے اوپر لے رہے تھے۔ اسی کے اندر پھر ایک کافر کی تلوار جو ہے وہ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے پر لگی تو وہ جو لوہے کی وہ جو لٹک رہی ہوتی ہیں آپ کے خود کے ساتھ، اس کی دو کڑیاں حضور کے چہرے مبارک کے اندر دھس گئیں، مگر وہ تلوار نہیں لگی، وہ کڑیاں حضور کے اندر چہرے کے اندر دھس گئیں جو ان سی۔ خیر اس کے بعد بے شمار اور خاص طور پر حضرت طلحہ جو تھے وہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ڈھال بنے ہوئے تھے، اور تلواروں کے وار کو ایک ایسا وقت آیا کہ انہوں نے حضور کے اوپر ایک وار بھی نہیں ہونے دیا، مگر جب چاروں طرف سے انہوں نے حملہ کر دیا تو کہیں سے اپنی تلوار سے، کہیں اپنے نیزے سے، کہیں اپنے سینے سے، پھر ایک وقت آیا کہ انہوں نے حضور کے اوپر جو وار ہو رہے تھے ان واروں کو ایسی کیفیت میں بھی روکا کہ وہ اپنے ہاتھ سے ان واروں کو روک رہے تھے کہ کوئی وار حضور کے اوپر نہ ہو جائے، کوئی چیز حضور کو لگ نہ جائے۔ اسی کے اندر ان کا ہاتھ کٹ گیا، وہ ایک تلوار لگی تو ان کا ہاتھ کٹ گیا جن سے۔ خیر اس کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پہاڑ کی چوٹی پر چڑھ گئے تو کہ دشمن ادھر نہیں آ سکیں گے، لیکن جب ابو سفیان نے دیکھا تو وہ اپنی فوج لے کر اب وہ جو ان سے وہ بھی پہاڑ کے اوپر چڑھا، لیکن حضرت ادھر سے وہ چڑھ رہا تھا، ادھر سے حضرت عمر فاروق نے دیکھا کہ ابو سفیان بے شمار لوگوں کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف لے کر بڑھ رہا ہے، ادھر سے حضرت عمر بھی بے شمار لوگوں کو پہاڑ کے اوپر چڑھے، اور اس وقت پھر ان کو اور تو کچھ سمجھ میں نہ آیا تو انہوں نے بڑے بڑے پتھر اٹھا کر ابو سفیان اور ان کفار کی طرف برسانے شروع کرے گئے، جس کو وہ برداشت نہیں کر سکے اور وہ پیچھے بھی جن سے۔ تو خیر اس کے بعد یہ جنگ کا جو لب لباب ہے وہ یہ کہ قریش کی جو عورتیں ہیں انہوں نے انتقام کے جوش میں مسلمانوں کی لاشوں کو بھی نہیں چھوڑا۔ مسلمانوں کی جو لاشیں تھیں قریش کی عورتوں نے کیا کیا، ان کے چہروں سے ان کے ناک اور کان کاٹ لیے، اور ہندہ جو تھی اس نے ان ناک جو کٹے ہوئے تھے مسلمانوں کی اور کان کٹے ہوئے تھے اس کا ہار بنایا، اور پھر وہ حضرت سیدنا حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ کی لاش پر گئی اور ان کا پیٹ چاک کر کے کلیجہ نکالا، اور آپ کا کلیجہ کچا چبا گئی، لیکن روایت میں یہ آتا ہے کہ وہ اس کو کیا کہتے ہیں ہضم نہ کر سکی، اس کو اگلنا پڑا۔ تو غزوہ احد میں جو ہے یہ 70 مسلمان شہید ہوئے اور 22 کافر مارے گئے، مگر آپ ادھر دیکھ لیں جنگ بدر میں کتنے لوگ تھے۔ یہ ایک پس منظر تھا جنگ بدر کا اور جنگ احد کا جو میں نے آپ کو مختصر طور پر بتایا ہے تاکہ اگلی آیات کی تفسیر کو سمجھنے میں آپ کے لیے آسانی ہو جائے۔ صرف ادھر جنگ بدر میں کتنے لوگ تھے 313، اور ادھر کتنے لوگ تھے 1000، اور 313 میں سے کتنے شہید ہوئے 14، اور ادھر کتنے شہید ہوئے 70 شہید ہوئے، اور ادھر جو ان سے مسلمانوں کے جو ان سے لوگ ہیں وہ 700 کے قریب لوگ تھے،
اور آپ یہ دیکھیے کہ ان 700 میں سے 70 مسلمان شہید ہوئے اور 22 کافر جن سے 22 کافر مارے گئے۔ تو اب یہ جو اللہ پاک نے فرمایا وَإِذْ غَدَوْتَ مِنْ أَهْلِكَ تُبَوِّئُ الْمُؤْمِنِينَ مَقَاعِدَ لِلْقِتَالِ وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ، اور اس وقت کو یاد کیجئے جب آپ صبح اپنے گھر سے نکلے اور آپ مومنوں کو جنگ کے لیے مورچوں پر بٹھا رہے تھے، اللہ بہت سننے والا خوب جاننے والا ہے۔ اس وقت کو یاد تو کیجئے محبوب۔ اگلی آیات کی تفسیر اب آگے چلے گی انشاءاللہ کل پرسوں۔ خیر، تو اس سے پچھلی آیات اگر آپ یاد کریں تو اس میں جو نجات کی یا مشکلات کی جو کنجی ہے وہ کیا تھا؟ اللہ کا ڈر، کہ جس کے دل میں اللہ کا ڈر موجود ہے یہ اتنی بڑی چیز ہے کہ یہ نجات کی کنجی ہے۔ بس اس کے لیے اللہ تعالیٰ نجات کی راہیں نکال دیتا ہے۔ وہ بندہ جتنی مرضی مشکل میں، تکلیف میں، پریشانی میں مبتلا ہو، اگر وہ اللہ سے ڈرتا ہے وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مَخْرَجًا وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ وَمَن يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ إِنَّ اللَّهَ بَالِغُ أَمْرِهِ قَدْ جَعَلَ اللَّهُ لِكُلِّ شَيْءٍ قَدْرًا۔ تو وہ ایک نجات کی کنجی ہے۔ اچھا، اب کہ اگر کوئی بندہ صبر کرے اور اللہ سے ڈرتا رہے تو پھر کسی کا مکر و فریب جو ہے وہ آپ کو نقصان نہیں پہنچا سکتا اگر اللہ سے ڈرتا رہے۔ اللہ نے اور اللہ سے ڈرنے کا یہ مطلب ایک یہ بھی ہے کہ جو اللہ نے حکم دیا اور اللہ کے رسول نے حکم دیا اس کے اوپر سر تسلیم خم کر دینا چاہیے، کہ بس اپنی گردن کو جھکا دینا چاہیے جو اللہ نے اور اللہ کے رسول نے حکم دے دیا۔ اب جنگ احد میں اگر آپ غور کریں تو مسلمانوں کی تعداد زیادہ تھی اور وہ جنگ کی تیاری بھی کر گئے تھے جی، لیکن چونکہ بعض مسلمانوں نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کی خلاف ورزی کی تو اب وہ شکست کھا گئے اتنے زیادہ ہونے کے باوجود۔ لیکن جنگ بدر میں تو نہ تعداد تھی اور نہ کوئی ہتھیار تھے تو اور وہ ایک 40 آدمیوں کے قافلے کے اوپر حملہ کرنے کے لیے نکلے تھے، مگر لڑنا کتنے بڑے لشکر سے پڑ گیا؟ 1000 لوگوں کے لشکر سے جو ان سے۔ مگر چونکہ جیسے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا انہوں نے اس کے اوپر عمل کیا تو اللہ نے ان کو فتح اور نصرت سے نوازا۔ مگر آپ ادھر آ جائیے جنگ احد کے اندر تو جہاں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عبداللہ بن جبیر کو بٹھایا تھا ان 50 صحابہ کے ساتھ یا مسلمانوں کے ساتھ، اور حضور نے یہاں تک تلقین کی تھی کہ بھلے ہمیں شکست ہو تب بھی جگہ نہیں چھوڑنی، بھلے ہمیں فتح ہو تب بھی جگہ نہ چھوڑنا، اپنی جگہ کے اوپر بیٹھے رہنا، آگے جو بھی ہوتا ہے اس کو ہونے دینا، جو ان سے یہ جگہ نہیں چھوڑنی۔ بس نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جہاں ان کو بٹھایا تھا وہ نہیں بیٹھے، اسی سے وہ نقصان اٹھا گئے۔ تو معلوم ہوا کہ جہاں بٹھا دیا جائے وہاں بیٹھ جانا چاہیے۔ قلائد الجواہر کے اندر لکھا ہے کہ حضور غوث اعظم فرماتے ہیں مجھے میرے مربی نے فرمایا کہ یہاں بیٹھ جاؤ، میں ابھی آتا ہوں، اور کوئی 10 منٹ، کوئی 15 منٹ، کوئی آدھا گھنٹہ، کوئی 1 گھنٹہ، 1 دن، 1 ہفتہ، 1 سال، 3 سال تک حضور غوث اعظم شیخ عبد القادر جیلانی اس جگہ کے اوپر بیٹھے رہے۔ ابھی وہ مربی تھے، پیر و مرشد نہیں تھے۔ تو جہاں بٹھا دیا جائے، اور جب 3 سال کے بعد دوبارہ ان کا گزر وہاں سے ہوا حضرت امام حماد دباس رحمۃ اللہ علیہ کا، تو آپ لے کر گئے حضرت ابو سعید مبارک مخزومی مخرمی رحمۃ اللہ علیہ، اسی دن جا کر انہوں نے اپنا سب کچھ آپ کو عنایت فرما دیا۔ تو اصل چیز حکم کو ماننے میں برکت ہے۔ جہاں بٹھایا تھا وہ ولیوں کے سلطان تھے، ولیوں کے بادشاہ تھے، وہ بیٹھ گئے، 3 سال تک اس جگہ کے پر بیٹھے رہے۔ انہوں نے یہ نہیں کہا
کہ نہیں آپ مجھے یہاں بٹھا نہیں، میں یہاں نہیں بیٹھوں گا، میں تو فلاں جگہ پر بیٹھوں گا، آپ مجھے اس کام کا حکم فرما رہی ہیں، میں نے یہ کام نہیں کرنا، میں نے تو فلانا کام کرنا ہے جن سے۔ تو اگر یہ چیز ہو تو پھر انسان کی قسمت میں ذلت مقدر کر دی جاتی ہے۔ جو حکم کو نہ مانے یا جو دکھا رہا ہے اس کے اوپر دکھائے کچھ اور عمل کچھ اور کرے جن سے، کہ ٹھیک ہے حضور آپ نے مجھے بٹھا دیا یا میں یہاں بیٹھا ہوں، اور اٹھ کر کہیں اور چلا جائے، اس کے بھی مقدر میں پھر ذلت کو مقدر کر دیا جاتا ہے اس کی قسمت میں جن سے۔ تو آپ کتنی بڑی مثال ہے قرآن اور حدیث کی، کہ جن صحابہ نے حضور کے عمل کے اوپر، حضور کی زبان مبارک سے نکلنے والے لفظ کے اوپر عمل کیا، وہ کم ہونے کے باوجود، اسلحہ اور ہتھیار نہ ہونے کے باوجود، وہ کیسی زبردست خدا نے ان کو فتح سے اور کامیابی سے ہمکنار فرمایا۔ اور جو لوگ جو ان سے اتنی تعداد ہونے کے باوجود اور تیاری کر آنے کے باوجود، اور پچھلے سال کی بنسبت اب ہتھیار ہونے کے باوجود جو ان سے، وہ پھر بھی فقط جو کہا گیا تھا اس کے پر عمل نہیں کیا اور شکست کھا گئے۔ اچھا خیر، ایک روایت کے اندر ہے، حضرت موسیٰ بن عقبہ بیان کرتے ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جمعے کے دن صبح کو فرمایا، میں نے خواب میں دیکھا کہ خواب میں بیل کو دیکھا کہ اس کو ذبح کیا جا رہا ہے، اور میں نے اپنی تلوار کو دیکھا اس کا شروع کا حصہ ٹوٹ گیا۔ تو آپ نے بیل کی یہ تعبیر فرمائی کہ ہم میں سے ایک جماعت بھاگے گی۔ آپ نے پہلے ہی خواب دیکھ کر اس کی تعبیر فرما دی تھی کہ ایک جماعت بھاگے گی، اور وہ دیکھو ایک جماعت بھاگی جن سی۔ اور تلوار کا جو اوپر والا تھوڑا سا حصہ تھا، آپ نے خواب میں دیکھا کہ وہ ٹوٹ گیا ہے، تو اس کی تعبیر آپ نے یہ فرمائی کہ آپ کے چہرے پر زخم آئے اور آپ کے سامنے کا دانت مبارک بھی شہید ہو گیا۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی رائے یہ تھی کہ مدینہ منورہ میں، حضور کی بھی رائے یہ تھی کہ مدینہ منورہ میں رہ کر، شہر کے اندر رہ کر کفار قریش سے جنگ کی جائے۔ اور عبداللہ بن ابی، اس کی بھی رائے یہی تھی، اور جو انصار اور مہاجرین کے بڑے بڑے سردار تھے اور بزرگ لوگ تھے، ان کی یہی رائے تھی۔ عبداللہ بن ابی بھلے منافق تھا، مگر حضور نے اس سے بھی مشورہ لیا، تم بھی بتاؤ، اس کو بھی بلایا، اس نے بھی کہا شہر کے، اور اسی کو بیس بناتے ہوئے اس نے بہانہ لگایا، اس نے کہا کہ میرا مشورہ نہیں مانا گیا، میں تو واپس جا رہا ہوں۔ وہ جنگ میں سے واپس آ گیا، مقامی احد سے 300 بندہ لے کے واپس۔ لیکن ان نوجوانوں کی وجہ سے خیر باہر نکلے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہتھیار زیب تن فرما کر آ گئے۔ بعد میں ان نوجوانوں نے اپنی رائے سے رجوع کیا، لیکن نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ نبی جب ہتھیار پہن لے تو جنگ کیے بغیر نہیں اتارتا۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم احد کی طرف روانہ ہوئے تو آپ کے ساتھ 1000 مسلمان تھے، 1000 مسلمان۔ خیر، اور ایک روایت کے اندر ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جمعے کے دن نماز جمعہ کے بعد احد کی طرف روانہ ہوئے، اور ہفتے کے دن احد کی گھاٹیوں میں پہنچے۔ آپ پیدل چل رہے تھے اور جنگ کے لیے اپنے اصحاب کی صفیں باندھ رہے تھے۔ اگر کوئی شخص صف سے باہر نکلا ہوا ہوتا تو آپ اس کو صف کے اندر کر دیتے۔ تو آپ وادی کے نشیب میں اترتے تھے، اور آپ کی پشت پر لشکر احد کی طرف تھا۔ اور ایک اور روایت میں امام بخاری فرماتے ہیں، حضرت برا بیان کرتے ہیں کہ جس دن ہمارا مشرکوں سے مقابلہ ہوا تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے تیر اندازوں کا ایک لشکر جو ہے وہ پہاڑ کے اوپر بٹھا دیا۔ تو حضرت عبداللہ بن جبیر بن مطعم کو ان کا امیر بنا دیا، اور فرمایا اس جگہ سے ہلنا نہ، اس جگہ سے نہ ہٹنا۔ اگر تم یہ دیکھو کہ ہم غالب آ گئے پھر بھی یہ جگہ نہ چھوڑنا، اور اگر تم یہ دیکھو کہ مشرکین جو ہیں وہ ہم پر غالب آ گئے تو تم ہماری مدد کے لیے تب بھی نہ آنا۔ اگر تم یہ دیکھ لو کہ وہ ہم پر غالب آ گئے، کفار دشمنوں کا جو لشکر ہے، تب بھی ہماری مدد کو بھی نہ آنا، اس جگہ کو جون سے کسی صورت بھی نہ چھوڑنا۔ تو یہ اس کے متعلق اب آپ کو سمجھ میں آیا ہوگا۔ آگے ان آیات کی مزید تفصیل آگے چلے گی۔ وَإِذْ غَدَوْتَ
من اہلک تبوی المومنین مقاعد للقتال واللہ سمیع علیم، اور اس وقت کو یاد کیجئے جب صبح کو اپنے گھر سے نکلے اور آپ مومنوں کو جنگ کے لیے مورچوں پر بٹھا رہے تھے، اور اللہ بہت سننے والا اور خوب جاننے والا ہے۔ صدق اللہ تعالی وبلغ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ تفسیر قرآن کا یہ لیکچر انگلش میں سننے کے لیے براہ کرم ڈسکرپشن میں موجود لنک پر کلک کریں۔